پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں جو کہ مشہور ہیں، وہاں پر برف باری، ٹھنڈ، وہاں پر جی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ فیبر کا مہینہ تو گزر گیا، آج 1 مارچ ہے، معمول سے کم فروری میں برف باری ہوئی اور درجہ حرارت میں 5 ڈگری تک کا اضافہ ہوا۔ اس کے باعث کیا ہوا؟ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے گلیشیائی جو جھیلیں ہیں ان کے پھٹنے کی وجہ سے جی گلوف کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت، غزر، حنزہ، پونجی، چلاس، استور حساس ترین علاقوں میں شامل ہیں۔ اچھا جی، نشیبی علاقوں کو بھی شدید خطرات ہیں۔ بالکل جی، تو ذرا گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ۔ بہت شکریہ زینب صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بتائیے گا کم برف باری اور بڑھتا درجہ حرارت گلیشیئرز کو کس رفتار سے متاثر کر رہا ہے، اور گلوف کا پروسیس کیا ہے؟ واٹ کازز گلوف؟ دیکھیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو رپورٹس بھی آئی ہیں کہ گلگت اور ہنزا سائٹ پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 1.5 سے 3 ڈگری سیلسیس معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ وہاں پہ بادل نہیں بن رہے۔ جب بادل نہیں بنتے تو سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ پڑتی ہیں اور وہاں پہ بارش اور برف باری نہیں ہو رہی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اس میں کہ وہاں پہ رات کے ٹائم بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ معمول سے زیادہ ہے، یعنی 1.5 سے 2 ڈگری سیلسیس زیادہ ہے، جس کی وجہ سے رات کو اکثر گلیشیئر ری فریز ہو جاتے تھے، وہ پروسیس بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ گلوبل کلائمیٹ چینج ہے، اور اس دفعہ برف کی وہ جو طے جو جمنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان علاقوں میں آئس ہاکی کی گیم بھی بہت مشہور ہے، بہت زیادہ ٹورزم یہاں پر اس وجہ سے ہوتا ہے، وہ بھی نہیں اس طرح سے ادھر ہو پائی، بلکہ ان لوگوں کو مزید نارتھ سائڈ پہ جانا پڑا، چائنا پاکستان بارڈر کے قریب یہ آئس ہاکی کرنے کے لیے، کیونکہ برف نہیں جمی۔ وہاں پر بھی برف جو ہے بالکل کریکس پڑے ہوئے تھے اور وہ اس طرح سے نہیں ہو پایا۔ ایک تو یہ نیچرل کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے، لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے۔ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ان علاقوں میں صاف طریقے سے جو کلین کوکنگ ایکسس ہے وہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو وہ ایندھن جلاتے ہیں یا لکڑیاں جلاتے ہیں۔ جب یہ جلایا جاتا ہے تو اس سے ایک اخراج ہوتا ہے بلیک کاربن کا، جس کو آپ شارٹ ٹرم سپر پولوٹنٹ کہتے ہیں۔ وہ بلیک کاربن جو ہے وہ ہوا میں تھوڑے عرصے کے لیے تحلیل ہوتا ہے، پھر وہ گلیشیئرز پہ طے جم جاتی ہے ان کی۔ آپ کو پتا ہے کہ سفید رنگ گلیشیئرز کا جو ہے اس کی انعکاسی افیکٹ ہوتا ہے، یعنی سورج کی شعاعیں ریفلیکٹ بیک ہوتی ہیں۔ جب کالے رنگ کے ذرات جمتے ہیں تو وہ اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں مزید سورج کی شعاعوں کو، اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں وجوہات ہیں، لوکل اور انٹرنیشنل جو گلوبل کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے، اس کی وجہ سے وہاں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور جب ری فریزنگ نہیں ہوتی جی تو وہ پھر زیادہ گلیشیئر جھیلیں مزید پھٹتی ہیں اور اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر زینب ساتھ ہی رہیے گا، اس وقت ایک اہم ترین اپڈیٹ ہے جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو اس وقت اس حوالے سے آگاہ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی سیکیورٹی پر اعلیٰ سطح اجلاس اختتام پذیر۔ ذرائع بتاتے ہیں بدلتی عالمی سیکیورٹی صورتحال اور ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف اظہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی صدف، یہ انتہائی اہم ترین اجلاس تھا، اس میں عسکری قیادت اور سول قیادت بھی شریک تھی۔ اس اجلاس میں پاکستان کی مغربی سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے جاری جارحیت کے خلاف جوابی کارروائی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے پاک افواج اور فضائیہ کی جانب سے فتنہ الخوارج کی سرگوبی کے لیے مؤثر جامع کارروائیوں کی تعریف کی۔ شرکاء نے پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور وقار کی ہر قیمت پر حفاظت کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا، اور اس اجلاس میں مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک میں ہونے والے حملوں کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں جامع اور متفقہ قومی خارجہ و داخلہ پالیسی کی تشکیل کے عزم کا بھی بھرپور اعادہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع علماء کرام کی ملاقات ہوئی۔ ایران پر ہونے والے حملوں پر ہر پاکستانی رنجیدہ ہے، ایسا کہنا تھا وزیر داخلہ محسن نقوی کا۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر ہر مسلمان کا غم و غصہ بجا ہے۔ میں اور پوری حکومت آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہم سب ایک ہیں، دشمن ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہم نے قومی مفادات سامنے رکھتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ علماء کرام نے ہمیشہ مشکل وقت میں قوم کی رہنمائی کی ہے۔ مظاہرین صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرامن احتجاج کریں۔ علماء کرام مظاہرین کی رہنمائی کریں، اور انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد، یکجہتی اور استحکام ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ علماء کرام نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یہ انتہائی بڑا سانحہ ہے، مگر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا کہنا تھا علماء کرام کا۔
اور علامہ مطاہر، علامہ عارف وحیدی، سید وزیر کاظمی، سید احمد نقوی اور عمران علی حیدری شامل تھے۔ اچھا جی، اس سے پہلے ہم ڈاکٹر زینب سے بات کر رہے تھے جو تیزی سے گلیشیئر پگھل رہا ہے، اس کی انہوں نے ہمیں ریزن بھی بتائی۔ ڈاکٹر زینب ذرا آپ یہ بتائیے گا حکومت اور متعلقہ اداروں کو فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ فوری طور پہ پریمپٹیو اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ یہاں ان علاقوں میں کیونکہ گلیشیائی جھیلیں پھٹ سکتی ہیں تو وہاں جو ڈاؤن اسٹریم پہ جو آبادیاں ہیں ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس راستے میں موجود نہ ہو جہاں پہ گلیشیئر کا جو ہے گلیشیائی جھیلوں کا پانی آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے جس پہ کام ہو بھی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماؤنٹین گلیشیئر اڈیپٹیشن پلاننگ جس پہ کہ آپ کے لوکل ادارے اور آپ کی منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایکٹیولی اس پہ انگیج ہو بھی رہے ہیں، لیکن مزید ہونے کی ضرورت ہے کہ فوری طور پہ ایمرجنسی کی اس پہ جو ہے اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ کا نارتھ پول ہے، آپ کے صاف پانی کے ذخائر یہاں سے آتے ہیں، آپ کا پورا ایگریکلچر اس سسٹم پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ پانی کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، اس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال سے اس کو ایمرجنسی گراؤنڈز پہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کی لوکل کمیونٹیز کو شامل کر کے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہاں پہ کس رخ کے گلیشیئر جھیلیں پھٹ سکتی ہیں، کہاں پہ وہ جو ہے اپنے لائف سٹاک کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے انفارمل طریقے کے ارلی وارننگ سسٹم بنائے ہوئے ہیں جس پہ ہم نے مثالیں دیکھی جب سیلاب آیا تھا اور وہاں پہ گلیشیئر پھٹے تھے پچھلے سال بھی۔ تو میرے خیال سے وہاں لوگوں کو شامل کر کے اسٹریٹجی بنانے کی بہت ضرورت ہے اور ان کی سیفٹی پہلے ہونی چاہیے اور اس کے بعد وہاں کے جنگلات کو آباد کرنا اور کس طرح سے انکروچمنٹ روکنا، اس سب پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کیا ہمارے پاس جو گلیشیائی جھیلیں ہوتی ہیں ان کی مانیٹرنگ کا مؤثر نظام موجود ہے؟ جی بالکل، آپ کے پاس سیٹلائٹ ڈیٹا سے یہ اوپن سورس پہ بھی ہوتے ہیں اور آپ کے ادارے بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، پھر ریجنل ادارے بھی موجود ہیں جو اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا گلیشیئر صرف ایسے نہیں ہے صرف پاکستان میں، یہ شیئرڈ ریسورس ہے اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک کے ساتھ بھی، تو اس کی مانیٹرنگ مسلسل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، نیپال میں بھی ہے، آپ کے اور علاقوں میں بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو وہ ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن ڈیٹا شیئرنگ کا اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب آپ اس ڈیٹا کو انٹیگریٹ کر کے وہاں پہ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس اسٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں اور وہاں انویسٹ کرتے ہیں ارلی وارننگ سسٹمز پہ جن کو اسٹرانگ اسٹرینتھن کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن وہ ارلی وارننگ سسٹم تب اسٹرینتھن ہوتا ہے جب وہاں کے لوگوں کو شامل کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، نہ کہ کسی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے ذریعے، کیونکہ وہ فیل ہو جاتے ہیں سسٹم، جو کہ ہم نے دیکھا ہوئے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زینب نعیم ہمارے ساتھ ہی اس اہم ٹاپک پر بات کر رہی تھی اور بھائی جو انہوں نے بتایا کہ کس وقت کیا سچویشن ہے لیکن سولوشن بھی موجود ہے تو اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اور یہی جو حالات ہیں ان سے ویسے ہی بالکل انڈیویجول سٹیپس لینے چاہیے۔ سبق مجھے لگتا ہے کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ انڈیویجول ایفرٹس بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں انڈیویجولی اپنے حصے کا جو کام ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ آپ لٹرنگ کرنے سے گریز کریں، پلاسٹک پھینکنے سے گریز کریں، اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں۔ بالکل جی۔